اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear viewers, how are you all? I hope you will be fine inshallah. So 21st رمضان المبارک، یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی جنہیں مولا علی بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کے نام سے پکارا جاتا ہے، مولا تراب کہا جاتا ہے، شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ اگر ہم حضرت علی کی بہادری کے قصے دیکھیں تو بہت سارے ہیں. آپ کے دشمنوں کے دل میں آپ کی بہادری کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جس راستے سے گزرنے لگتے تھے، دشمن وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. کسی جنگ میں آپ کے دشمنوں کو پتہ لگتا تھا کہ حضرت علی اس جنگ کا حصہ بننے والے ہیں تو وہ اس جنگ سے بھاگنے کی سوچا کرتے تھے. تو اگر ہم حضرت علی کو دیکھیں تو بچپن سے لے کر جوانی تک ان کی پوری عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو بلندیاں حاصل رہی، حضرت علی کا جو مقام رہا وہ اور کسی کا نہیں تھا. حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے، مولا علی کیوں کہا جاتا ہے، اور مولا کہنا شرک میں تو نہیں آتا، یہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت علی کی شان جس نے انہیں باقی سب سے ممتاز بنایا، ایسی خوبیاں، ایسی سارا کچھ کہ حضرت علی کو جو باقی سب سے ممتاز کرتی ہیں. سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری شہزادی حضرت فاطمہ، ان سے نکاح ہوا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو حضرت علی کو باقی سب سے ممتاز بناتی ہے. اور آپ کا نکاح تو جوانی میں ہوا، لیکن اگر ہم بچپن کے دور سے بھی دیکھیں تو حضرت علی کی جو پرورش ہوئی ہے بچپن سے لے کر، حضرت علی کی پرورش کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں پرورش کی، کیسے ہوئی کہ حضرت علی بچپن میں ہی تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ اپنے ساتھ لے لیا. اپنے چچا سے یہ کہہ کر کہا کہ حضرت علی کی پرورش وہ خود کریں گے. اب پرورش کا ذمہ کیوں لیا؟ بیکاز ان کے چچا کے پاس باقی اہل خانہ کی کفالت بھی تھی، تو ان کا بوجھ بانٹنے کے لیے آپ نے اپنے چچا کو یہ بات کہی کہ حضرت علی کی پرورش کا ذمہ، یعنی کہ علی کی جو پرورش کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ بات کہی کہ وہ انہیں دے دی جائے. اب بچپن سے اگر ایک انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں تو یہ تو بات آبویس ہے کہ اس کے کردار میں جو چیز نظر آئے گی وہ باقی کسی جگہ پر بھی نظر نہیں آ سکتی. تو یہ چیز حضرت علی میں بھی تھی. اب حضرت علی بچپن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں. پھر پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. اس وقت حضرت علی بچے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کے بارے میں سنا تو آپ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان آپ لے کر آئے. پھر کہا جاتا ہے کہ وضو اور نماز کا طریقہ جب حضرت جبرائیل آئے انہوں نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ نے حضرت خدیجہ کو سکھایا. تو چونکہ اب وہیں پر حضرت علی موجود ہے تو ظاہر ہے پہلے انہوں نے نماز کا اور وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. تو بچپن سے آپ جو بچپن پورا گزار رہے ہیں، کیسی ہستی کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو حضرت علی کی جو زندگی ہے اس میں مطلب برائی کی تو کوئی چیز آ ہی نہیں نہ سکتی. پھر سب سے بڑی بات، حضرت علی نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا تھا. آپ کا سر کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں تو غیر اللہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد حضرت علی جب جوانی میں داخل ہوئے، آپ کی عمر صرف 21 سے 23 سال کے درمیان ہے جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آتا ہے. اب غزوہ خندق میں یہ ہوا کہ مرحب کہا جاتا ہے کہ خندق پار کر کے دوسری طرف آ گیا. عربوں میں اس ٹائم ایک رول ہوا کرتا تھا، عربوں میں ایک روایت ہوا کرتی تھی کہ سامنے آ کر پہلے پکارا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے. تو اب مرحب نے بھی یہی کام کیا، اس نے سامنے آ کر للکارا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا. اب حضرت علی اٹھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں جاؤں گا. ایک ایسا وقت جب اس جگہ پر بڑے بڑے شیخ سوار اور جنگجو موجود ہیں، اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی نیڈ ہے کہ مرحب 100 جنگیں لڑ چکے ہیں، مرحب کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے. حضرت علی تو بچے ہیں، کسی 23 سال عمر بہت چھوٹی عمر ہے. تو حضرت علی کھڑے ہو رہے ہیں اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا. اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ مرحب ہے جس کے پاس 100 جنگوں کا تجربہ ہے کہ تم نہیں جا سکتے ہو، تم بیٹھ جاؤ. اب ایک دفعہ ایسا انہوں نے حضرت علی کو بٹھا دیا. اب وہاں دکھاتے ہیں جی کہ مرحب تو پکار ہے، مرحب نے تو پکارنا ہے، مرحب چاہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے کو کوئی آئے. اب حضرت علی دوسری دفعہ پھر اٹھتے ہیں
اور دوسری دفعہ اٹھ کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پھر بٹھایا، لیکن غرض یہ کہ حضرت علی چلے گئے، کیونکہ وہ بار بار مسلسل پکار رہا ہے تو کسی کو جانا تھا، تو حضرت علی ہی گئے۔ اب حضرت علی سامنے جاتے ہیں تو مرحب پوچھتا ہے کہ کون، تو حضرت علی اس سے اپنا تعارف دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اب مرحب کا آگے سے جواب سنیں۔ مرحب آگے سے کہہ رہا ہے کہ بھتیجے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی کا جواب، حضرت علی کہتے ہیں کہ لیکن میں تو مارنا چاہتا ہوں۔ اب مرحب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس 100 جنگوں کا ایک تجربہ ہے وہ تو یہی کہے گا، اسے تو یہی لگے گا کہ بچے پر فتح حاصل کر لے گا، تو اس تو یہی لگ رہا ہے کہ حضرت علی تو اس کے سامنے اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، مقابلہ تو میں ہی کروں گا، مقابلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مرحب نے ایک وار کیا، آپ نے وہ وار اپنی ڈھال پر روکا۔ ڈھال پہلی دفعہ کہا جاتا ہے، ڈھال پر وار روکا، ڈھال درمیان سے ٹوٹ کی لیکن ڈھال پر وار روک لیا گیا۔ اب اس نے دوسری دفعہ بھی حضرت علی پر وار کیا، حضرت علی نے دوبارہ مڑ کر وار کیا۔ جو زخمی شیر ہوتا ہے نا وہ زیادہ وار کرتا ہے اور اس کا وار کبھی کاری نہیں جاتا۔ حضرت علی نے دوبارہ مڑ کر وار کیا اور کیا کیا، اس کی ڈھال کو بھی توڑ دیا اور اس کے کندھے کو بھی توڑ دیا۔ کندھے کا ٹوٹنا کیا تھا کہ یوں سمجھے کہ مرحب ہار گیا، آپ نے مرحب کے خلاف فتح حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مرحب کی لاش پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اسے تو ہارنا ہی تھا، اسے تو یہ جنگ ہارنی ہی تھی، اسے تو یہ لڑائی ہارنی ہی تھی، بیکاز یہ پتھر کا پجاری ہے، پتھر کی پوجا کرتا ہے اور میں پتھر کا پجاری نہیں ہوں۔ آپ محمد عربی کے دین کو مانتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد بات آ جاتی ہے خیبر کی، خیبر کا قلعہ جس نے فتح کیا وہ بھی حضرت علی ہیں۔ اب وہ واقعہ بھی کیسا ہی ہے کہ اس وقت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھیں۔ حضرت علی ایک مطلب ایسی چیز میں کہ بیماری ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، آپ نے اپنا لعب دن ان کی آنکھوں پر لگایا اور اس کے بعد حضرت علی ساری زندگی کہتے ہیں کہ انہیں دوسری آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دن کا اثر ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر حضرت علی جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کر گئے ہیں اور اب انہیں اس بات کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے تو فتح تو یقینی ہے، فتح تو انہیں ہی ملے گی۔ آپ نے جا کے خیبر کو پھاڑا، خیبر کو فتح کر دیا۔ اب خیبر کو فتح کرنا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے آپ کے دشمن آپ سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ خیبر کو فتح کرنے کے بعد بہت لوگ حضرت علی کو دیکھنے آیا کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں نا کہ علی کو دیکھو، علی کو نہیں دیکھ سکتے تو اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو اسی طرح ایک واقعہ کہ حضرت علی اس ٹائم مطلب جوانی گزار چکے ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، تو اس ٹائم ایک انسان حضرت علی کو دیکھنے آیا۔ اب اس ٹائم کیا ہے کہ حضرت علی اخروٹ توڑ رہے ہیں، اب وہ پرسن دیکھ رہے ہیں، حضرت علی کو دور سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، تو وہ دل میں سوچتا ہے کہ جس انسان سے بھی اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا اس نے خیبر کیا اکھاڑا ہوگا۔ اب حضرت علی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بتاؤں تم کیا سوچ رہے تھے؟ تم یہ سوچ رہے تھے کہ جس سے یہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا اس نے خیبر کیسے اکھاڑا ہوگا۔ کہتے ہیں ایسی بات ہے کہ حضرت علی سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور ان کے چہرے پر وہ جلال آیا کہ وہ سامنے والے انسان کہتا ہے کہ تھر تھر کانپنے لگا، اسے پتہ لگ گیا کہ حضرت علی اب جلال میں آ چکی ہے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر خیبر اب بھی میرے سامنے آئے تو میں خیبر کو اب بھی اکھاڑ دوں گا، میں خیبر کو اب بھی فتح کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے، 2 سے 3 واقعات اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت علی کی بہادری، ایک ایسے بہادر جنگجو تھے کہ ان سے ان کے دشمن بھی تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ دشمنوں کے دل میں حضرت علی کا رعب، حضرت علی کا خوف رہا کرتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں حضرت علی کو جو سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ ایک تو جو میں نے پہلے ہی کہا کہ بچپن سے چونکہ ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سیکنڈ آف آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ تو یہ 2-3 تو ایسی چیزیں ہیں کہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہ حضرت علی کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نا یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مولا کہنا شرک میں آتا ہے، کہ مولا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ شرک تب کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ حضرت علی کی صورت میں ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔
اب ہم یوزلی کیا ہے کہ اپنے آس پاس جو مولوی حضرات موجود ہیں، مولانا، تو ہم انہیں بھی کہہ دیتے ہیں، مولا کا ورڈ تو ان کے لیے بھی ساتھ لگ گیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم انہیں مولا آقا داتا مان لیتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ مولا آقا داتا حضرت علی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صفات پہ اگر دیکھا جائے، اگر شرک کی بات کی جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت علی کی ذات نہیں ہے۔ جہاں تک مولا کی کہنے کی بات ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اب اس کا کیا ہے میننگ ہے؟ فار ہو ایور آئی ایم ہز مولا، علی از ہز مولا۔ انگلش میں ایکسپلینیشن کہ سم ٹائمز عربک کے بعد یوزلی لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو ایک ایسی لینگویج کہ جو ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں۔ تو یہاں سے یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ علی کو مولا کہنا شرک میں نہیں آ رہا، تب تک شرک میں نہیں آ رہا جب تک آپ صفات میں شامل نہیں کرتے۔ جس میں یوزلی ہمارے یہاں ایک یہ ورڈ بھی کامن ہے کہ کہا جاتا ہے علی مشکل کشا۔ نہیں، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہم وسیلے سے ضرور مانگتے ہیں، وسیلہ دے کے مانگیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وسیلے سے آپ مانگ سکتے ہیں، جس طرح دنیا میں نا ہم سفارش کرواتے ہیں، کسی کی سفارش کرواؤ تو اوپر والا زیادہ بات سن لے گا، سیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی چیز ہے۔ وسیلے سے آپ مانگیں، اللہ دیتا ہے، لیکن مشکل کشا حضرت علی نہیں ہے۔ اگر حضرت علی مشکل کشا ہوتے تو حضرت علی کی اپنی زندگی بہت آرام میں گزرتی، تکالیف مصائب میں نہ گزرتی۔ اب حضرت علی کی زندگی میں بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوئیں، خوارج کا ایشو ریز ہوا، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جنگیں ہوئیں، تو حضرت علی کی تو اپنی زندگی پوری مشکلات میں گزری ہے۔ تو جو خود مشکل کشا ہو اس کی زندگی تو ایسی نہیں گزرتی۔ اچھا، اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت علی کے دور میں ہی بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے، بہت زیادہ فسادات ہوئے۔ انہی میں ان کے ایک دشمن تھے خوارج، جو کہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے رنگ کو کالا کرے، کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ وہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں جو آپ کے چاہنے والے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو پرنور رکھے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو ہمیشہ پرنور، روشن اور چمکتا ہوا رکھے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ وہ چہرہ چمکتا ہوا کیوں نہ رہے کہ جس چہرے نے کبھی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا، تو وہ چہرہ تو ہمیشہ چمکتا ہوا رہے۔ اچھا، ایٹ دی اینڈ ان کی شہادت کا تذکرہ کہ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی۔ 19 رمضان المبارک کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی روزانہ کی طرح کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے، فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ وہاں پر ایک آدمی موجود تھا، اب وہ مسلم پریٹینڈ کر رہا ہے خود کو، در حقیقت وہ مسلم نہیں ہے، وہ تو کسی اور ارادے سے آیا تھا۔ اب حضرت علی نے اسے اٹھایا نماز کے لیے اٹھایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا تو ارادہ ہی اور تھا، اس نے کیا کیا، اپنی تلوار یا خنجر جو بھی اس کے پاس تھی اس سے حضرت علی پر وار کر دیا۔ اس وار کے بعد حضرت علی 2 دن اپنے زخم سے لڑتے رہے، لیکن پھر 21 رمضان مبارک کو حضرت علی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت علی کے جانے سے مسلمانان قوم کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ حضرت علی جو جب تک اس دنیا میں رہے بہادری کی علامت بن کر رہے۔ تو 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی ان کی زندگی سے سیکھیں اور ان کے احکامات پر چلیں۔ ایک چیز، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے لگا، آخری 8 سے 9 دن رہ گیا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ جس طرح جنگوں میں ایک ڈھال ہوا کرتی ہے نا، ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز جو آپ کو بچا لیتی ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے ڈھال روزہ ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی جیسی تیاری کیا کرتے تھے ویسے کسی چیز کی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بہت اچھے سے تیاری کیا کرتے تھے، رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا، ویسے بھی ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان ختم ہونے لگا، دنیا میں اور کوئی چیز ڈھال نہیں ہے۔ نماز، قرآن مجید، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ضرور ہے، لیکن ڈھال کسے کہا گیا؟ ڈھال صرف روزے کو کہا گیا۔ تو یہ جو روزہ ڈھال ہے، آپ کوشش کریں آخری دنوں میں بھی
عمل کریں، اس پر روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا اور نیک مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔